مجھے برابر یاد ہے یہاں پر میرا آنا ہوا ہے جے پور میں، یہ تیسری مرتبہ اس طرح کی نشست میں بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ لینے والا ہوں کہ 2 کام کا ارادہ کر لو۔ کتنے کام کا؟ 2 کام کا۔ آواز نہیں آ رہی؟ 2 کام کا ارادہ۔ ہماری ماں بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، آپ بھی 2 کام کا ارادہ کر لیں، ابھی ارادہ کریں۔ اچھا ہم ارادہ کریں گے 2 کام کا، اور پھر ہم اللہ کو پوچھیں گے کہ اللہ میں نے تو 2 کام کا ارادہ کیا، اللہ آپ کیا انعام دینے والے ہیں؟ تو پہلے ہمارا ارادہ سنو۔ سب سے پہلے یہ طے کرو ہم سنیں گے، نہیں ہم، اور نمبر 2 جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو سنیں گے، اور جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ ہم کو کیا ملے گا بھائی؟ ہم سنیں گے، چلو میں اور آپ نے ارادہ کیا سنیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ تو ہم تو 2 کام کریں گے۔ اے اللہ ہم 2 کام کریں گے، ایک سننے کا اور ایک عمل کرنے کا۔ اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میں بھی 2 انعام دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں بھی 2 انعام دوں گا۔ ہم نے کہا اللہ آپ کیا انعام دیں گے؟ کہا جب تیرے موت کا وقت آئے گا، نمبر 1 تیرے موت کا وقت آئے گا، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ اللہ دوسرا انعام کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ تو آج ہمارا مدرسہ زینت العلوم مسجد اولیاء میں جمع ہونا، موت کے وقت کلمہ بھی ہے اور بغیر حساب کتاب جنت بھی ہے۔ بولو آمین۔ کتنے کام کرنا ہے؟ نمبر 1 سننا، نمبر 2 اس پر عمل کرنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں پہ لکھا؟ قرآن میں پارہ نمبر 23۔ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، ماشاءاللہ سنتے جانا، ایک ایک جملہ سننا۔ اللہ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں آج سنیں گے، بولو انشاءاللہ، آج بولو سنیں گے۔ نمبر 2 عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ فرماتے میرے بندے اور بندیاں آج سنیں گے، عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے میں ہدایت دوں گا۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 2 انعام دیں گے۔ پہلا انعام تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کریں گے۔ نمبر 2 تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ سب کو بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دیں گے۔ جزاک اللہ حضرت، جزاک۔ سب لوگ انشاءاللہ تیار ہے نا؟ میں 1 گھنٹہ بات کروں گا انشاءاللہ، سنیں گے بھی اور عمل بھی، اور موت کے وقت ہم کو کلمہ بھی ملے گا اور ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی جائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھو یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا، پہلے واقعے کو سنو، اس کے بعد یہ سوچو کہ یہ مدرسہ کیوں ہے۔ یہ مدرسہ زینت العلوم مسجد اولیاء، اور اس میں طلبہ اور طالبات، اور اس میں ناظرہ کی تعلیم، حفظ کی تعلیم، مومنہ کی تعلیم، داعیہ کی تعلیم، یہ اتنا لمبا چوڑا معیار پر مدرسہ کیوں ہے، اس کے لیے پہلے ایک واقعہ سننا پڑے گا۔ سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ؟ چلو میں اتنے آسان الفاظ میں بتاؤں گا کہ میرے بچے کو سمجھ میں آئے گا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ مدینہ منورہ سے بہت دور ایک قبیلہ ہے، مدینہ منورہ جہاں بھی ہے ہم سب کو معلوم ہے، وہاں سے دور ایک گاؤں، ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم۔ بولو قبیلہ بنو تیم۔ وہاں سے ایک جماعت نکل رہی ہے، بولو وہاں سے ایک جماعت نکل رہی، 16 آدمیوں کی جماعت ہے۔ کتنے آدمی کی جماعت ہے؟ لیکن یہ وہ جماعت نہیں جو ہمارے دماغ میں ہے۔
جو ہمارے دماغ میں وہ جماعت نہیں. یہ جماعت جو ہے ان کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں, ایمان سے کوئی مطلب نہیں, پیارے نبی سے کوئی مطلب نہیں. یہ تو قبیلہ بنو تیم سے 16 آدمی کی جماعت نکل رہی ہے. یہ مدینہ میں آئیں گے, ان کو کھجور کا کاروبار کرنا ہے, پراپرٹی کا کاروبار کرنا ہے, زمین کا کاروبار کرنا ہے, اسٹیٹ کا کاروبار کرنا ہے اور جائیداد کا کاروبار کرنا ہے. اس لیے 16 بڑے بڑے آدمی قبیلہ بنو تیم سے مدینہ منورہ آ رہے ہیں, سٹی میں آ رہے ہیں, گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آ رہے, اور مقصد ہے بزنس. بولو مقصد ہے بزنس, تجارت, کھجور, زمین, باغات, درخت, وہ سب کی تجارت کرنا ہے. اچھا جب یہ 16 آدمی نکل رہے ہیں نا, تو 16 آدمی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ راستے میں ڈاکو واکو بھی ہوتے ہیں, تو امیر کس کو بنا ہے؟ وہ ہٹا کٹا, لمبا چوڑا, مضبوط, اس کو امیر بنا ہے. تو 16 آدمی میں ایک تھے بہت لمبے چوڑے, خوبصورت, ہٹے کٹے, موٹے. ان کا نام تھا قیس. بولو نام کیا تھا؟ اور ان کا کمال کیا تھا معلوم ہے؟ وہ عربی زبان بہت اچھی بولتے, یعنی عربی زبان کی فصاحت, بلاغت, طلاقت, سلاست اور اس کا گرامر اتنا اچھا عربی بولتے تھے کہ ان کے وقت میں ان کے جیسا عربی بولنے والا کوئی نہیں. چلو اب یہ جماعت شروع ہو گئی. قبیلہ بنو تیم, بولو قبیلہ بنو تیم. کتنے آدمیوں کی جماعت ہے؟ یہ سب مدینہ منورہ آئے. اچھا مدینہ منورہ آئے, کبھی کھجور کا کاروبار کرے, کبھی زمین کا کاروبار کرے, کبھی درخت کا کاروبار کرے, کبھی پراپرٹی کا کاروبار کرے, کبھی جائیداد کا کاروبار کرے. لیکن جس کے پاس بھی کاروبار میں جائے نا, وہ سب لوگ کیا کہے معلوم؟ محمد آ گئے. بولو محمد آ گئے, محمد آ گئے. تو یہ 16 آدمیوں نے کہا جس کو دیکھو محمد 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 محمد, تو یہ محمد ہے کون؟ سب نے کہا یہ محمد وہ ہے, ان کی زبان مبارک ایسی ہے اور ایسی عربی بولتے ہیں کہ ویسی عربی آج تک کوئی بولا. خیر یہ 16 آدمیوں نے اپنا کاروبار کیا. ان کے جو امیر تھے, کیا نام بتایا امیر کا نام؟ قیس. انہوں نے اپنی پوری جماعت کو کہا ہم یہاں سے جائیں گے نہیں, پہلے محمد سے ملیں گے اور ایک مقابلہ کریں گے. کیونکہ وہ قیس نے کیا کہا, میری عربی بھی بہت اچھی ہے اور یہاں سنا کہ محمد کی عربی بھی بہت اچھی ہے, مقابلہ ہوگا, یا تو وہ جیتیں گے میں ہاروں گا, یا میں جیتوں گا وہ ہاریں گے, مگر مقابلہ ہوگا. اور قیس نے کیا کہا معلوم؟ قیس نے کیا کہا؟ مجھے یقین ہے میں جیتوں گا, میرا نمبر پہلا ہوگا, محمد کا نمبر دوسرا ہوگا. یہ اس نے کہا. کس نے کہا؟ قیس نے. چلو یہ لوگ آئے کہ ملاقات کیسے کرے, اپوائنٹمنٹ کیسے ملے. خیر کسی طرح آ گئے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. وہ 16 کے 16 ایسا سامنے بیٹھے تھے, اس میں قیس بھی بیٹھے تھے. ہمارے نبی نے پوچھا تم بہت دور سے آئے ہو, قبیلہ بنو تیم سے آئے ہو, کھانا پینا سب برابر کر لو اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. تو جو امیر تھے نا, جن کا نام کیا تھا, آپ کو کھانے وانے سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہم تو آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. میری عربی بہت اچھی ہے اور سنا ہے کہ آپ کی عربی بھی بہت اچھی ہے. آپ کچھ کہیں گے میں کچھ کہوں گا, پھر آپ کچھ کہیں گے میں کچھ کہوں گا, اور یہ پوری جنتا فیصلہ کرے گی کہ پہلا نمبر کس کا ہے, دوسرا نمبر کس کا ہے. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا فرمایا معلوم؟ قیس کیوں میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے؟ مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا مجھے بولو لکھنا نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مجھے علم کا سمندر بنایا. لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, لیکن اللہ نے مجھے علوم کا سمندر بنایا ہے. تو اچھا یہ بات میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں بھی لکھا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا, آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا, مگر پورے دنیا کا علم ہم نے آپ کو عطا کر دیا. یہ قرآن میں لکھا ہے, پارہ نمبر 21. بولو پارہ نمبر 21. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ نہ تمہیں لکھنا آوے نہ تمہیں پڑھنا آوے, وہ الگ بات ہے کہ ہم نے آپ کو علم کا سمندر بنایا ہے. تو ہمارے نبی نے صاف کہہ دیا, او قیس
मेरे साथ मुकाबला मत करो, मेरे को लिखना भी नहीं आता पढ़ना। तो कैसे क्या कहा, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता। हम जिस दुकान पर गए सब कहते मोहम्मद की बहुत अच्छी अरबी है, मोहम्मद बहुत अच्छा बोलते हैं, मोहम्मद का तकल्लुम बहुत अच्छा है, मोहम्मद का कहना बहुत अच्छा है, मोहम्मद की तकरीर बहुत अच्छी। और आप कहते हो कि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। देखो हमारे नबी ने ऐसे अपने सर पर हाथ रखा, कहा अरे कैसे मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, वो तो जबान मेरी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान मेरी होती है, कलाम अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया मुझे नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन जो मैं बोलता हूँ ना तो जबान मेरी होती है, कलाम किसका होता है? ये भी कुरान में लिखा है, ये भी कुरान में लिखा है। पारा नंबर 27, बोलो पारा नंबर 27। जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा कहते जाओ, अल्लाह कहते मेरे मुस्तफा तकल्लुम करते जाओ, मेरे मुस्तफा बोलते जाओ, ज़बान तुम्हारी होगी, कलाम सुभान अल्लाह। अब सुनना, तो वो कैस जो सामने बैठे थे ना, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, कहा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, जबान किसकी कलाम किसका, मैं तो मुकाबला करने आया हूँ, चलो मुकाबला शुरू करें। तो हमारे नबी ने फरमाया ठीक है तुम शुरू करो, तुमको जो कहना है कहो, फिर मैं जवाब दूंगा। कहा ना 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 ना, वो कैस ने कहा मैं मेहमान हूँ, तुम मेजबान हो, पहले तुम कहोगे फिर मैं तोड़ पैदा करूंगा, फिर तुम कहोगे मैं तुम्हारी बात को तोड़ूंगा, फिर तुम कहोगे मैं तुम्हारी बात को तोड़ूंगा, इतना तोड़ूंगा कि पूरा मजमा कहेगा कि कैस से बढ़कर बोलने वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने कहा ठीक है मैं शुरू करता हूँ। कौन शुरू कर रहे? तो हमारे नबी देखो देखो ऐसे, पहले अपनी गर्दन मुबारक को झुकाया और फिर हमारे नबी ने जो पढ़ना शुरू किया, अल्लाह की कसम हमारे नबी ने कुरान में से कुरान की दुल्हन को उठाया। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में से, नहीं बोलो कुरान में से कुरान की दुल्हन को। अब कुरान की दुल्हन क्या है? कुरान की दुल्हन है सूरे रहमान। सूरे बस हमारे नबी ने सूरे रहमान पढ़ना शुरू किया। जिनको याद होगा मेरे साथ में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। देखो हमारे नबी ने कैसे पढ़ना शुरू किया। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان صبري فبأي آلاء ربكما تكذبان। بس हमारे नबी ने इतना पढ़ा, आधा सफा पढ़ा, अर्रहमान से शुरू किया, फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर रुके। अच्छा हमारे नबी की तो गर्दन मुबारक झुकी हुई थी, हमारे नबी ने ऐसे गर्दन मुबारक उठाई, वो सामने कौन थे? उनका पूरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था। तो हमारे नबी ने कहा माँ बालू का या कैस, कैस क्या हो गया? तुम तो मुकाबला करने आए थे, क्या हो गया? तो कैस ने क्या कहा मालूम? क्या कहा? मुकाबले की बात मत करो, जो आपने पढ़ा है ना एक बार और पढ़ के सुना दो। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु जो आपने पढ़ा है ना एक बार और पढ़ के सुना दो। हमारे नबी ने फिर अर्रहमान से पढ़ना शुरू किया। कौन सी आयत पर आए? जैसे हमारे नबी आयत पर आए, फिर हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, सामने कौन थे? पूरे पसीने में शराब हो, पसीने में शराब हो और पूरा बदन ऐसा थर 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 थर, एक तरफ कांप रहा है, एक तरफ पसीना बह रहा है। और क्या कहते मालूम? मोहम्मद
او محمد 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 کوئی مقابلہ نہیں، میری جان نکل جائے گی۔ ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا مجمع بتاؤ، جے پور والوں، مدرسہ زینت العلوم، مسجد اولیاء والوں، جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پڑھا ہوگا تو سب پر کیا حال تاری ہوگا۔ الرحمن سے ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا اور درد بھری آواز میں ہمارے نبی اس پر آئے، بولو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی اس پر آئے، ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا تو دیکھا کہ قیس جو ہے قیس پورے زمین پہ لوٹ پوٹ کرتے اور کیا کہتے ہیں، محمد کوئی مقابلہ نہیں، محمد کوئی مقابلہ نہیں، میری جان نکلے اس سے پہلے میں ایمان قبول کرنا سبحان چاہتا ہوں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں کوئی مقابلہ نہیں، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیا کیا معلوم، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، یعنی ہاتھ آگے بڑھایا کہ نبی اپنا ہاتھ ایسے رکھے اور ایمان قبول ہو جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں ہاتھ نہیں رکھوں گا، قیس کھڑے ہو جاؤ، آج میں تمہیں اپنے گلے لگا لوں گا، آؤ میں تمہیں اپنے گلے لگا لوں گا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے حضرت قیس کو گلے لگایا، ہزاروں قطار، ہمارے نبی بھی روئے، وہ بھی روئے۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا قیس تمہاری عربی تو بہت اچھی ہے، پھر اسلام کیوں قبول کر لیا؟ میں نے تو سورہ رحمان کا آدھا پیج پڑھا، آپ نے ایمان کیوں قبول کر لیا؟ حضرت قیس نے کہا واللہ ما هذا قول البشر ان هذا الا کلام اللہ۔ وہ قیس نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یقین